السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں نے آپ سے کچھ گپ شپ کرنے ہیں، ساتھ آپ کو میں کچھ ویڈیو بھی دکھاؤں گی۔ میں کچھ پیکنگ کر رہی تھی، آرڈرز تھے میرے آج ماشاءاللہ سے کافی اچھے آرڈرز تھے۔ یہ میں نے ایک جو بلاگر تھے ان کو PR بھیجا تھا انسٹاگرام پہ، تو ان کا اچھا رسپانس آیا مجھے، اور ماشاءاللہ سے یہ ساری چیزیں میری سیل آؤٹ ہوئی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور پیکنگ بھی کریں گے اور بہت سی باتیں کریں گے ہم۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی، اور میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے کتنی اسٹرگل سے اور کتنی محنت سے کیا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، کیونکہ کچھ انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے اور باقی سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، جس کے وسیلے سے انسان کو ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو اپنی پروڈکٹ دکھاؤں گی۔ میرے پیج پہ آپ وزٹ کر کے نا ان کو دیکھ سکتے ہیں، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہ بھی وزٹ کر لیجئے گا، دیکھ لیں۔ بہت شکریہ، نہیں بائی کرتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بائی کریں گے، شاپنگ کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ باقی آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اس ٹائم جو لوگ مجھے کسی بھی ملک سے، یعنی کہ پاکستان ہو جائے، انڈیا ہو جائے، کسی بھی ملک سے، UK سے، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور سب کو اس دور میں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی یہ ہے کہ یہ سارا کام مجھے سٹارٹنگ سے ہی بہت شوق ہے بزنس کرنے کا۔ مطلب میں ایسا تھا کہ اپنی لائف میں جب میں میرڈ نہیں تھی، اور مجھے نا کچھ کرنے کا شوق ہوتا تھا، یعنی کہ پہلے مجھے اپنے جب میں ینگ تھی، کالج لائف میں تھی، تو مجھے پینٹنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ پینٹنگ کرتی تھی، کیلیگرافی تو نہیں کر سکتی، پینٹنگ میں ایسا تھا کہ کسی چیز کو دیکھ کے آپ نے اسکیچ بنانا، جیسے فلاور ہو گئے یا کوئی مکان، گھر، اور کارٹونز، کریکٹر، اس ٹائپ کی چیزیں نا وہ میں بناتی تھی، تو مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ وہ میرا شوق تھا، میں نے اپنے اس شوق کو پورا کیا، اپنی خواہش کو پورا کیا۔ اس کے علاوہ پھر میں تھوڑا سا جب ٹائم گزرا، تو جب میں فری ہوئی تو میں نے جاب سٹارٹ کر دی، کیونکہ مجھے پاکٹ منی کا بہت شوق تھا کہ میری اپنی پاکٹ منی ہو، تاکہ میں اس سے اپنی خواہشات جو ہوتی ہیں اس ٹائم، جو کھانا پینا یا کپڑے جوتے جو بھی ہیں، جولری، یا فرینڈس کو گفٹ وغیرہ دینا نا، وہ میں پورا کر سکوں۔ تو وہ میں نے جاب سٹارٹ کر دی، یعنی کہ جب بھی میں فری ہوتی میں کچھ نہ کچھ کرتی۔ کبھی میں نے کوئی کمپیوٹر کورس کر لینا، کبھی میں نے پارلر کا کورس کر لینا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، مطلب میں اپنی جو ٹائم تھا، جو وقت تھا، اس کو میں ضائع نہیں کرتی تھی، اس کو کسی نہ کسی طرح سے نا مجھے ہوتا تھا کہ میں اس کو باؤنڈ کر لوں، ٹھیک ہے۔ باقی میں ماشاءاللہ سے پڑھائی کا بھی مجھے بہت شوق تھا، اسٹڈی کا بھی، وہ بھی ماشاءاللہ میں نے شادی سے پہلے بھی اچھا پڑھا، اور شادی کے بعد بھی میں نے بہت اچھے سے پڑھا۔ لیکن جب آپ میرڈ لائف میں آتے ہو تو بہت سارا ٹائم جو ہے وہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے، تو لیکن مجھے پھر بھی شوق تھا کہ میں کروں۔ جب میں 5 6 7 مہینے گھر میں بیٹھی تو مجھے لگا کہ نہیں، میں نہیں گھر میں بیٹھ سکتی، میں بہت بور ہونا شروع ہوگی، حالانکہ میری ایک بیٹی بھی تھی، اس کے باوجود پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں پڑھی لکھی ہوں، میں نے آگے پڑھنا بھی ہے اور جاب بھی سٹارٹ کرنی ہے۔ پھر میں نے ایڈمیشن بھیجا، میں نے پڑھا، پھر میں نے جاب بھی سٹارٹ کی، تو ماشاءاللہ سے وہ بھی پھر میری پاکٹ منی ہو جاتی تھی، اور اس طرح کرتے کرتے اللہ کا بہت احسان ہے، بہت کرم، کہ میری جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ کس طرح سے پوری ہوتی تھی کہ وہ اللہ کا کرم تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جس کی وجہ سے ہم انسان اللہ سے کچھ خواہش کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو وہ پورا کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، ہمیں انسان کے آگے بھیک نہیں مانگنی چاہیے، انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان کسی کے لیے وسیلہ بنتا ہے، وہ بھی اللہ کے کرم سے وسیلہ بنتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب میرا دن بدن یہی چھوٹی موٹی خواہشات تھی کہ کچھ کام کرنا ہے، پھر جب میں نے جاب کی اور کچھ ٹائم بعد میں نے 1 1.5 سال کے بعد جاب بھی چھوڑ دی، پھر مجھے یہ تھا کہ میں نے جو ہے وہ کچھ بزنس کرنا ہے، کیونکہ میں کافی لوگوں کو دیکھتی تھی، انسٹا پہ پیجز تھے، مجھے بہت اچھا لگتا تھا، میں امیزون سرچ کرتی تھی، علی بابا سرچ کرتی تھی، وہاں پہ پروڈکٹ مجھے بہت اچھے لگتی تھی، تو میرا دل کرتا تھا میرا پیج ایسا ہو، لوگ آئیں، شاپنگ کریں، دیکھیں، میں بھی اسٹرگل کروں، تھوڑی محنت کروں، اور مجھے اپنی محنت کی کمائی بہت پسند ہے، یعنی اپنی محنت سے کی ہوئی، اپنی محنت کر کے اس سے جو حاصل ہونے والی رقم ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، اس کی جو لذت ہے نا، وہ انسان جو ہے نا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور میں کہتی ہوں محنت کر کے انسان کو کمانا چاہیے، شارٹ کٹ نہیں مارنا چاہیے۔
تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ شوق تھا. تو پھر الحمدللہ مجھے بزنس کا تھا، وہ بھی میں نے شوق پورا کیا اپنا، آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا، انویسٹمنٹ کی، پیسے تھے میرے پاس، میں کر سکتی تھی، میں نے کیا. لیکن میں نے بہت ٹینشن لی، میں بہت اسٹرگل، میں اتنی دعائیں کرتی تھی، روتی تھی کہ مجھے آرڈرز نہیں آ رہے، مجھے آرڈرز آئیں. مجھے جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے سمجھ لیں کہ جس پروفٹ میں جس ریٹ پہ چیزیں لیتی تھی اسی ریٹ پہ میں سیل کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، کوئی آئیڈیا نہیں کس طرح سیل کرنا ہے. اور مجھے ہوتا تھا کہ بس کسٹمر آئیں اور مجھ سے لیں. اور پہلے تو میں نے بزنس کڈز جو پری اسکولنگ بچے جب گھر میں پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے جو ہم لوگ فلیش کارڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ کام سٹارٹ کیا. تو وہ اتنا رن اپ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر میں نے یہ ایسیسریز والا کیا. تو الحمدللہ اس میں مجھے کامیابی ہوئی. ٹائم تو مجھے لگا، اس میں مجھے 3-4 سال لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ میرا تیسرا سال ہے، لیکن الحمدللہ میں کافی حد تک اسٹیبل ہو چکی ہوں، اور وہ اللہ کا کرم ہے. اور سب سے بڑھ کے جی صورت رحمان، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورت رحمان اللہ تعالیٰ کی بہت 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 کارآمد صورت ہے، کہ جو آپ کسی بیماری کے لیے پڑھتے ہیں، رزق کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کو کامیابی ملتی ہے، اور ضرور ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ میرا ایک دن کا، میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ ایک دن مجھے مطلب ایک ویک ہو چکا، مجھے کوئی آرڈرز نہیں آ رہے تھے. میں مارننگ میں بڑی پریشان ہوئی کہ میرے اتنے دنوں سے آرڈرز نہیں آ رہے. تو میں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت میں سنتی رہتی تھی اکثر، تو میں نے لگائی، اور اس ٹائم میں نے سچے دل سے دعا کی. میں نے کہا اللہ پاک آج میرے آرڈرز ہو جائیں، میں بہت پریشان ہوں، میرے آرڈرز نہیں ہو رہے، آپ ہی مدد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ میری اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو بس میں نے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی اور سورہ سنی، اور اس کے بعد مطلب شام تک میرے 3 آرڈرز ہو گئے. تو میں بڑی خوش ہوئی، اور پھر میرا اس بات پہ پورا یقین ہو گیا کہ جب آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سورہ رحمان کی اتنی زیادہ برکت ہے، کینسر کے مریضوں کے لیے ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بیماری ہے، آپ کو کوئی مریض، آپ اس کو ضرور لگا کے دیں، وہ سنیں. اگر آپ پریشان ہیں تو آپ پرسکون ماحول میں جا کے سیپریٹ اگر اس سورہ کو سنتے ہیں، آپ کو بہت سکون ملتا ہے. اتنی جو ہے وہ سکون والی دعا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ انسان، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اور سب سے بڑھ کے یقین اور عقیدہ رکھیں. کچھ بھی آپ مانگتے ہیں نا تو اپنے اللہ سے یقین اور عقیدہ جب آپ کا پختہ ہوتا ہے، اور وہ چیز آپ کو مل کے رہتی ہے. اور گھبرایا نہیں کریں کہ اگر ہم نے ابھی مانگا ہے تو ابھی ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ہے. کچھ ٹائم لگتا ہے انسان کو، اور پھر وہ اس چیز کا پھل انسان کو مل جاتا ہے. لیکن سورۃ الرحمن کو چھوڑیں نا، اس کو سنیں. یہ نہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کو پریشانی ہے، رزق کے لیے، کامیابی کے لیے، اولاد کے لیے، کسی بھی قسم کے لیے، اور اولاد کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے. یہ وظیفہ آپ ایک پکی روٹین بنا لیں کہ بلا ناغہ آپ اس کو جو ہے وہ سنیں، اور خاموشی کے ساتھ سنیں. دن میں 3 دفعہ سورہ رحمان کو سنیں، اور یہ بہت بیسٹ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک ضرور ان پہ اپنا کرم فرمائیں گے، ضرور انشاءاللہ آپ سب پہ جو ہے وہ رحم ہوگا. آپ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں گے تو ہم پہ رحم ہوگا. ہم بہت گنہگار ہیں، بہت زیادہ، تو ہم اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگ سکتے. اور انسان تو کسی انسان کی مدد کر ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے اللہ کا حکم نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، عقیدہ رکھیں، اور انشاءاللہ آپ مانگتے رہیں اور آپ کو ضرور ملے گا. باقی یہ میرا جو کام ہے سب اللہ کے کرم سے، فضل سے ہے. انسان کچھ بھی نہیں ہے، میں نا چیز کچھ بھی نہیں ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. اس کے جو میں کہتی ہوں کہ میں اس کا جتنا جو شکر ادا کروں کم ہے، کہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی خواہش جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کے انسان کو کیا چاہیے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے اس دور میں. اور باقی یہ ہے کہ میرا کام الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے میں کچھ دراز سے بائی کرتی ہوں، اور کچھ انسٹاگرام کا پیج ہے وہاں سے لیتی ہوں. باکسز میں نے انسٹاگرام کے پیج سے لیے تھے، جو ہے، اور وہ میں زیادہ تر ان لوگوں کے لیے یوز کرتی ہوں کہ جن کے آرڈرز 5000 یا 4000 کی رینج میں ہوتے ہیں، مطلب جن کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے. اور باقی جو چھوٹے موٹے آرڈرز ہوتے ہیں 1-2 ہزار کے، ان کو میں زیادہ فلائر میں مطلب بھیجتی ہوں نا، فلائر یوز کرتی ہوں. اور فلائرز میں نے دراز سے لیے تھے. آپ کو ہر سائزز کے فلائر جو ہے وہ دراز سے مل جائیں گے، چھوٹے بڑے، جس
سائز میں بھی آپ نے لینے ہیں، اور کلرز بھی اس میں ڈفرینٹ ہے، بلیک، پنک، وائٹ نا۔ اور ڈیٹیل ویڈیو ایک میرے چینل پہ موجود ہے دراز پیکنگ سے ریلیٹڈ، کہ آپ کون کون سی پیکنگ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں، لنک بھی ہیں، میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گی ویڈیو کا، اور آپ میرے چینل پہ وزٹ کر کے بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی کچھ ہیلپ ہو جائے۔ اور اگر آپ کو میری کچھ باتیں کچھ اچھی لگی ہوں، کچھ آپ کے کام آئی ہوں، تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، یہ میرے بہت حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کی ویڈیو پہ کمنٹس آتے ہیں، آپ کی ویڈیو کو کوئی لائک کرتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، تو ضرور لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، اور وہ بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور لیڈیز کو تو میں کہتی ہوں کچھ نہ کچھ گھر بیٹھ کے ضرور کام کرنا چاہیے، ہاؤس وائف کے لیے تو ایک ایکسٹرا کام کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو یا سلائی سے ریلیٹڈ ہو یا کچھ بھی ہو، بہت مشکل ہے کہ گھر کو بھی دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، اس کے علاوہ وہ ایکسٹرا اگر کام کرتی ہے تو اس کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس کام کو مینیج کرتی ہوں، پہلے مجھے مشکل نہیں لگتا تھا، پہلے مجھے ہوتا تھا کہ میں اپنا ٹائم پاس کروں، ایکسٹرا ٹائم جو ہے وہ میرا فضول باتوں کی طرف نہ جائے، اور جب انسان خالی ذہن ہوتا ہے تو وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا، اور اب یہ مجھے کام بہت ٹف لگتا ہے کیونکہ روٹین بہت ٹف ہو جاتی ہے بچوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں بہت خوش ہوں۔ اور باقی یہ چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے ولاگ، چھوٹا سا ہے کیا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا، کافی گپ شپ میں نے آپ سے کی ہے، تو یہ اگر آپ کو میرا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طرح کی جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اور باقی اگر آپ جو ہے وہ میری ویڈیو کو یا میری کسی بھی کنٹینٹ کو پسند کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اپنا فیڈ بیک دیں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ویڈیو بنانا بھی آسان کام نہیں ہے، پہلے مجھے بہت آسان لگتا تھا، میں کہتی تھی یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں، اور اب جب خود بناؤں کروں تو اتنا مشکل لگتا ہے، اتنا مشکل، ایک پہاڑ جیسا لگتا ہے، تو پلیز اس کو ایک ریکویسٹ سمجھ لیں، ایک حوصلہ افزائی سمجھ لیں، آپ کی خوشی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے کے بغیر ہم لوگ جو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، ڈالتے ہیں، کنٹینٹ بناتے ہیں، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، تو اس لیے ضرور اپنی جو ہے وہ رائے کا اظہار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے سب کو، اور نیک جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں، اچھائی کریں، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے اور برائی کا بھی بدلہ ملتا ہے، اچھائی کا بدلہ آپ کو اچھائی میں ملے گا اور برائی کا بدلہ آپ کو برائی میں ملے گا۔ باقی اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ رن کرنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل پہ بہت سی ویڈیوز میں نے جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہیں وومنس کے لیے، کہ آپ کس طرح اسٹاک کہاں سے بائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک بزنس کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، بزنس کھڑا کرنے کے لیے، چھوٹا سا اسمال بزنس بہت بڑا، انشاءاللہ ایک دن اگر آج ہم چھوٹے بزنس مین ہیں یا وومنز ہیں تو کل انشاءاللہ محنت کریں گے، اللہ کے کرم سے ہم بڑے بھی بن جائیں گے، بڑے بڑے یوٹیوبرز بن جائیں گے، تو اسی طرح کامیابی انسان کو ملتی ہے چھوٹے چھوٹے کاموں سے، اور باقی اسی طرح اپنا جو ہے وہ کام کو جاری رکھیں اور محنت کرتے رہیں، اور ایک نہ ایک دن آپ کو آپ کی منزل مل ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں، پیچھے چل جاتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوب پہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو کیسے رن اپ کرنا ہے، تو اس ٹائم جب میں کام کرتی تھی ویڈیو بنانے کا بھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے بنانا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور دن بدن میں جو ہے وہ اب جا کے کچھ حد تک مجھے سمجھ آئی ہے، لیکن پہلے میں بڑی مشکل سے ویڈیو بناتی تھی، مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، تو میں نے جب ویڈیو اپلوڈ کی تو سٹارٹنگ میں میری کافی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوئی ہیں اور اچھا رسپانس آیا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اپنے جو ہے وہ یوٹیوب کو چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں کیسے کروں، میں نے کہا سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے تو چھوڑو، اس کو ختم کر دیتی ہوں، لیکن بعد میں اچانک سے جب میں نے 3-4 ماہ بعد اوپن کیا تو دیکھا کہ میرے 500 سبسکرائبر بڑھے ہوئے تھے، تو اب جا کے مجھے کچھ سمجھ آئی ہے کہ کس طرح سے یوٹیوب کو لے کے چلنا ہے، محنت کرنی ہے، اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، آپ کو ریگولر رہنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، ریگولر رہیں گے تو آپ کا جو ہے وہ کام چلے گا اور آپ کامیاب ہوں گے، تو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی جو غلطیاں میں نے پہلے کی ہیں، جو مجھے نہیں آتی تھی کام کرنا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ویڈیو ایسیو کیسے کرنی ہے، ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے، کس طرح کا کنٹینٹ ہونا چاہیے، کافی حد تک میں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور اب میری کوشش ہے کہ میں اسے نا دن بدن اچھا کروں،
اور بس یہ آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے، آپ لوگوں کی فیڈ بیک چاہیے، تو انشاءاللہ ایک دن جو ہے وہ ہمارا یہ کام بھی ہو جائے گا، اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح میرا کام، میری جو ہے وہ بزنس رن اپ ہوا ہے اور آج مجھے میری منزل ملی ہے، انشاءاللہ میں اس چیز پر امید ہوں کہ یوٹیوب پہ بھی میں ایک دن ضرور کامیاب ہوں گی، اور میں بھی اسی طرح ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتی رہوں گی، اور کیا پتہ یہ میری محنت جو ہے یوٹیوب پہ کام آ جائے اور ایک دن میں بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤں۔ تو میری ویڈیو کیسی لگی لائک کیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔